اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرات گرامی، صوفی سفر محمد علی علوی، آج امید ہے کہ آخری روزہ بھی ہو سکتا ہے، یعنی یہ آخری سیشن چل رہا ہے ہمارا رمضان مبارک کا۔ تو ہم تو یہ آپس میں ڈسکس کرتے رہتے ہیں کہ اللہ کرے کہ اور روزہ مل جائے ہمیں، تاکہ ہمیں بہت سارے سیکنڈز اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے اور مل جائیں۔ لیکن یہ اللہ کا نظام ہے کہ شمسی نظام ہے کہ وہ کس طریقے سے ہمیں ایک دن دیتا ہے یا عید کروا دیتا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں نہیں وہ چونکہ سعودیہ کی عید نہیں ہوئی اس لیے ہماری عید نہیں ہو سکتی، تو وہ ایک دن بعد ہوگی۔ تو میں نے ان کو کہا کہ اس سے پہلے ایک دفعہ ہماری ہی ابھی پچھلے 1-2 سالوں میں ہم نے سعودیہ کے ساتھ یکجہتی میں عید کی ہے، تو ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال واٹس ایور از، اب انشاءاللہ تعالی ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ صدقات کا ہم بھرمار کر دیں۔ دیکھیں، روزہ اور صدقہ اور زکوٰۃ یہ ایک دوسرے کے لازم و ملزوم ہیں۔ آپ نے ان بھائیوں کو جو اس قابل نہیں ہے کہ وہ عید منا سکیں، پہلے وہ روزہ نہ رکھ سکے، تو ہم نے ان کو بانٹے، رمضان پیک بانٹا ہم نے، یعنی ان کو آٹا، ان کو گھی، ان کی جو بھی روزے کی ضروریات تھیں وہ ہم نے کوشش کی کہ ان کو پرووائڈ کریں۔ اب مختلف پلیٹ فارم سے ان کی مدد ہوتی رہی۔ اس کے بعد اب یہ جو موقع آیا ہے یہ عید کا ہے، تو عید میں ہم نے ان کو ساتھ لے کے چلنا ہے۔ ان کے بچوں کے پاس کپڑے نہیں ہیں تو ہم نے زکوٰۃ سے ان کی مدد کرنی ہے، ہم نے صدقات سے ان کی مدد کرنی ہے۔ یہی اللہ کو قرب حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ایک بندے کو بھی آپ نے لباس پہنا دیا عید کے موقع پہ نیا، تو اللہ آپ سے راضی ہو گیا۔ اگر اس کو آپ نے کھانے کے لیے اس طریقے سے دے دیا کہ وہ آرام سے عید جو ہے وہ سیلیبریٹ کر سکے، کھا کے، اچھے کھانے کھا کے، تو آپ نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا۔ جب آپ نے اللہ کو راضی کیا تو کیا ہوا کہ آپ، میں نہیں کہتا لیکن اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے کہ اس رمضان مبارک میں یہ چونکہ میرا مہینہ ہے، جو بھی عمل اس میں ہوں گے، چاہے وہ زکوٰۃ کے ہوں گے، چاہے وہ صدقات کے ہوں گے، چاہے وہ روزے کے ہوں گے، چاہے وہ افطاری کے ہوں گے، چاہے وہ سحری کے ہوں گے، اس کا اجر میں نے دینا ہے، کیونکہ یہ میرا معاملہ ہے، یہ کسی اور کا معاملہ نہیں ہے۔ تو اجر جب وہ خود دینے والا ہوگا تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ وہ اجر کیسا ہوگا۔ کوئی بھی دے نہیں سکتا۔ یہ اگر آپ کہیں نا کہ نہیں میں نے اس کو یہ دے دیا، میں نے اس کو یہ دے دیا، آپ کون ہوتے ہیں دینے والے؟ یہ وہی داتا ہے، یہ وہی آقا ہے، یہ وہی ہمارا خدا ہے، یہ وہی ہمارا اللہ تعالیٰ ہے جو پوری مخلوق کو پال رہا۔ اب چونکہ یہ اس کا مہینہ ہے، اس نے کہا یہ میرا مہینہ ہے۔ شعبان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، محرم جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور اس میں شہداء کرام کا مہینہ ہے، اہل بیت، آپ کو پتہ ہے امام حسین کی شہادت کا مہینہ ہے۔ اس طرح یہ جو مہینہ ہے، یہ رمضان شریف، یہ اللہ تعالیٰ کا اپنا مہینہ ہے۔ روزہ اس کے لیے رکھا جاتا ہے، آپ بھوکے اس کے لیے رہتے ہیں، آپ پیاس اس کے لیے برداشت کرتے ہیں، آپ ہر حلال چیز کو اپنے اوپر حرام جو کرتے ہیں وہ اس ذات کے لیے کرتے ہیں۔ تو اس کو اجر کس نے دینا ہے؟ وہ بھی اسی نے دینا ہے، اور اس کے پاس کیا اجر ہے؟ اب دیکھیں، ایک سب سے بڑا اجر تو یہ ہے کہ لیلۃ القدر آپ کو دے دی گئی۔ لیلۃ القدر کیا ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلب۔ چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام جو تھے ان کو یہ فکر پڑا ہوا تھا کہ ہماری عمریں جو ہیں وہ تو 60، 63، 50 اس طریقے سے ہیں، تو پہلے زمانے کی امتیں جو تھیں ان کی 950 سال، 900 سال، 1000 سال بھی ہوئی، تو ہم کس طریقے سے اعمال میں ان کے برابر ہو سکیں گے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ عنقریب آپ کو ایسی خوشخبری سنائے گا کہ آپ بھول جائیں گے ان کے اجر کو۔
تو بات وہی ہوئی جب سورۃ لیلۃ القدر نازل ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ میں نے آپ کو یہ رات جو دے دی یہ 1000 مہینوں سے بہتر۔ اب 1000 مہینے کا مطلب کیا ہے؟ چونکہ عربی خطہ عرب میں اس وقت جب یہ صورت نازل ہوئی اس وقت گنتی 1000 کی ہی تھی، یعنی آخری فگر جو گنتی کی تھی میتھمیٹکس کی تھی وہ 1000 تھی، اس سے اوپر تھی نہیں، اس لیے 1000 کا لفظ یوز کیا گیا ہے۔ لیکن چونکہ خدا کی ذات بہت بڑی ہے، وہ دینے پہ آئے تو آپ کو خرب ارب پدم اور اس سے اوپر بھی جو گنتی ہے اس کے برابر آپ کو ثواب عطا فرما دے، تو ہمیں تو امید رکھنی ہے اس رب سے یہ کہ ہمیں وہ بے حساب دے گا اور ہمیں وہ سرخرو کر دے گا۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں راہ ہدایت اس میں مہینے میں اور اس رات میں اس امت کو تحفہ کیا دیا گیا؟ تحفہ دیا گیا قرآن کا، دستور کا۔ یہ ہمارے لیے پوری زندگی کا ایک دستور اللہ تعالیٰ نے دے دیا۔ آپ کو کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کچھ مسئلہ ہوتا ہے قرآن کو سامنے رکھو، اس سے پوچھو کہ میں کیا کروں، تو آپ کو خود بتائے گا۔ اللہ ہے، قرآن جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے، یعنی اللہ آپ سے کلام کر رہا ہے۔ تو اللہ جب آپ سے کلام کر رہا ہے تو آپ کو فکر کس چیز کا؟ تو یہ وہ مہینہ ہے، یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنا کلام پاک پورے کا پورا دستور دے دیا۔ کائنات کو بنانے والے نے اس کائنات کو چلانے کے لیے اے سے زیڈ تک کوئی چیز چھپا کے نہیں رکھی، اب نکالنی آپ نے ہے۔ اگر آپ نے اس کو غلافوں میں بند کر کے وہ اونچی پڑچھتی کے اوپر، ہم پڑچھتی پنجابی میں کہتے ہیں، آپ اس کو اردو میں کیا کہیں گے، یہ ایک خانہ کہہ لیں، گھر میں بنا ہوا ایک الماری کہہ لیں، ہم اس کے اوپر سے جا کے رکھ دیتے ہیں۔ ہم بچی کو رخصت کرنے کے لیے اس قرآن کا سایہ کرتے ہیں اور اس کے نیچے سے اس کو گزارتے ہیں۔ ہم نے اس کام کے لیے اس کو رکھ لیا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے کس لیے دیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا تھا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے جو ایمان بالغیب پر لے کے آتے ہیں۔ اللہ کو دیکھا تو نہیں ہے نا کسی نے بھی، لیکن ایمان کیسے ہم لاتے ہیں؟ اللہ نے فرما دیا کہ میں ہوں۔ سردار صاحب یہ بڑی اہم بات ہے، آپ مخاطب ہیں، اس میں ہر امتی مخاطب ہے، ہر مسلمان مخاطب ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایمان بالغیب، پھر اس کا اجر کیا ہے؟ اجر بے شمار۔ ایک رات دے دی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، اس میں آپ ایک نفل پڑھیں تو اس کی گنتی کوئی نہیں ہے، شمار ہی کوئی نہیں ہے، کوئی اس پر حساب کتاب لگا ہی نہیں سکتا۔ جب اللہ کی ذات کو آپ کسی لفظوں میں مقید نہیں کر سکتے، قید نہیں کر سکتے، آپ کے پاس کوئی ایسی مثال نہیں ہے جو آپ مثال دے کے بتا سکیں کہ یہ دیکھیں جناب یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس طرح کی ہے، اتنی بڑی ہے، اس طرح کی ہے، یہ اس کا رنگ ہے۔ نہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو قید نہیں رکھا، بلکہ اشاروں میں، اپنی کائنات میں، سمندر دیکھ لو، اللہ کا ایک مظہر ہے، دریا، سمندر، یہ پہاڑ، یہ جانوروں میں بڑے بڑے خونخوار جانور، سانپ، ہیں جی، تو یہ سب اللہ کے مظہر ہیں۔ اللہ جب غضب پہ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے، جب وہ رحمتوں پہ آتا ہے تو پھر وہ کیا کرتا ہے۔ تو یہ ہمیں بہت بڑی مثالیں دے دے کے قرآن پاک کے حوالے سے ہی، یہ چونکہ مہینہ رمضان المبارک کا اینڈ ہو گیا ہے، انشاءاللہ تعالی ہم اس کو سیلیبریٹ بھی کریں گے، اب ہم خوشی منائیں گے، تو لیکن میری التجا ہے کہ ان خوشیوں میں آپ سے جو ہو سکے وہ ان پہ خرچ کریں جو حقدار ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات ہمیں یہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے باتوں میں، ہمارے اچھے کاموں میں برکت نصیب کرے ہمیں۔ تو اس کے ساتھ ہی ہم اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔